وعلى آلك وصحابك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. جتنا دیا سری کار نے مجھ کو اتنی میری اوقات لگی. جتنا دیا سری کار نے مجھ کو مل کے کہہ لو. جتنا دیا سری کار نے مجھ کو اتنی میری اوقات لگی. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ. یا سیدی یا رسول اللہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات لگی. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات لگی. جتنا دیا سری کاری نے مجھ کو مل کے کہہ لو. جتنا دیا سری کار نے مجھ کو اتنی میری اوقات لگی. یا سیدی یا رسول اللہ سونیا دوسری بیری منگیے لوگ منہ پھیر دین دے لی. جتنا دیا سری کاری نے مجھ کو اتنی میری اوقات لگی. یہ تو کرم ہے انہی کا ورنہ یہ تو کرم ہے. سونیا تیرا کرم نہ ہوندا اسی بھوکے مر جاندے. یہ تو کرم ہے انہی کا ورنہ مجھ میں
تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرمی ہے انہی کا، ورنہ مجھے میں تو ایسی بات لگی جس حالی میں تو رکھے وہ حالی گوارا ہے، ایک ہی واری تو کہہ دے بسی کہ تو بندہ ہمارا ہے، جتنا دیا سری کاری نے مجھی کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے اور پیارے محبوب امام الانبیاء فخر الانبیاء شب اسراء کے دلہا تاجدار الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام نہایت ہی ادب کے ساتھ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بزرگوں دوست مسلمان بھائیوں، میرے مسلک کے غیور سنی جوانوں، نہایت ہی معزز محتشم سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، حضور کے غلاموں، حضور کے عاشقوں، حضور کے پروانوں، حضور کے مستانوں، حضور کی محبت کا دم بھرنے والوں، دور و نزدیک سے تشریف لے کر آنے والوں، حضور کے عاشقوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیزان گرامی، آج جس عنوان پر لب کشائی کرنے والا ہوں، آج کا موضوع درود شریف کی فضیلت۔ بڑے انہماک کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، جو آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، رب کا قرآن فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ چھڑو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں علی النبی، غیب بتانے والے نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ذات پر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو،
اے ایمان والو صلو علیہ وسلمو تسلیما، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ کس کی ذات پر؟ فرمایا فرشت اے رب فرما رہا ہے کہ اے فرشتو میں بھی اپنے مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوں، میں بھی مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوں، اے فرشتو تم بھی مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھو۔ آگے رب نے فرمایا اے ایمان والو، پہلے خود فرمایا میں بھی کرتا ہوں، فرشتو تم بھی کرو۔ پھر تیسرے نمبر پہ ایمان والوں کو حکم دیا اے ایمان والو تم بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو۔ اس طرح درود و سلام پڑھو جس طرح درود و سلام پڑھنے کا حق ہوتا ہے، تو رب ہر چیز سے پاک ہے، نماز پڑھنے سے پاک ہے، روزہ رکھنے سے پاک ہے، زکوٰۃ دینے سے پاک ہے۔ یا اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتا، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں دیتا، ہم دیگر اعمال صالح کرتے ہیں لیکن تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن آج کیا ہے کہ تو بھی شامل ہو رہا ہے، تو بھی شامل ہو رہا ہے۔ تو رب نے فرمایا جب نماز کا حکم دیا تو رب نے یہ نہیں فرمایا میں بھی نماز پڑھتا ہوں، روزے کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ رب نماز پڑھنے سے پاک ہے، روزہ رکھنے سے پاک ہے، اعمال صالح کرنے سے پاک ہے۔ تو رب نے فرمایا اے فرشتوں، اے نبی کے غلاموں، اے میرے بندوں، ایک کام خود خدا بھی کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ ہر وقت مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ جس کی ذات پر رب درود و سلام پڑھے اس کو محمد کی ذات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کو حضور کی ذات کہتے ہیں۔ فرمایا ایمان والو میں بھی مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا فرشتوں تم بھی پڑھو۔ ایمان والوں کو حکم دیا اے ایمان والو جب تم نماز پڑھو، گلی میں ہو، بازار میں ہو، محلے میں ہو، لوگ کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، اذان سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، نماز کے بعد تم درود و سلام پڑھتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ مسجدوں پہ لگاتے ہو، درود و سلام لگاتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں نبی کی ذات پر جب درود و سلام کی بات آئے تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں، یہ نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، نبی کی رسالت کا مسئلہ ہے، نبی کی ذات پر خود خدا درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم بھی پڑھو، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی کسی کتاب یا قرآن میں یہ نہیں لکھا اس وقت کہ تم درود پڑھو گے تو تمہارا درود ہوگا، اس ٹائم پہ پڑھو گے تو درود ہوگا، اس ٹائم پہ پڑھو گے تو درود نہیں ہوگا۔ نماز ہو تو تب بھی درود پڑھو، سلام ہو تو تب بھی درود پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، جب تم اذان پڑھتے ہو اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو۔ کسی مفتی یا مولوی نے یہ نہیں لکھا کہ تم اذان کے پہلے پڑھو گے تمہارا درود نہیں ہوگا، اذان کے بعد پڑھو گے تمہارا درود ہوگا۔ تو پتہ چلا جہاں تم کہیں بھی ہو نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھو، جس وقت پڑھو گے رب رسول قبول فرما رہے گا، جس وقت بھی پڑھو گے میرا رسول قبول فرمائے، میرے رسول قبول فرمائیں گے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہر وقت حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرو۔ تو جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میری عبادت کرو، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز قبول ہے یا نہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، کوئی یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ میرا روزہ قبول ہے یا نہیں۔ کوئی یہ کہ ہم دیگر صدقہ، دیگر اعمال صالح کرتے ہیں،
کسی کے پاس ضمانت نہیں کہ میری عبادت، میرا سجدہ، میرا رکوع، میرا قیام، میرا تشہد، میرا صدقہ کرنا، میرا تسبیح چلانا، میرا مسجد میں آنا، میرا بیٹھنا یہ قبول ہے یا کہ نہیں؟ مسلمانوں، آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں، اگر تم قبولیت کا جامع پہنانا چاہتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہماری نماز بھی قبول ہو، تم کہتے ہو کہ ہمارا روزہ بھی قبول ہو، تم کہتے ہو کہ ہمارا مسجد میں آنا بھی قبول ہو، آج تجھے گارنٹی دے رہا ہوں، جہاں کہیں بھی جاؤ ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں، جب تم اذان پڑھو، اذان سے پہلے بھی حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھو، جب نماز پڑھتے ہو نماز سے پہلے بھی حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھو، نماز کے بعد بھی حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھو، بیٹھ کر پڑھو یا کھڑے ہو کر پڑھو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، فرمایا بیٹھ کے پڑھو تب بھی درود جائز ہے، کھڑے ہو کے پڑھو تب بھی درود و سلام جائز ہے، جہاں چاہو تم درود و سلام پڑھو، تمہارا درود و سلام مدینے والا سنتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، یہ کس کے باپ کا بیٹا ہے، اس کے دادے کا نام کیا ہے، اس کے دادے کا نام کیا ہے، ایک مرتبہ درود تم پڑھتے ہو، میرا نبی تمہارے خاندان کو بھی جانتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تو عزیزان گرامی، تم کہتے ہو کہ ہماری نماز قبول ہو، تم کہتے ہو کہ ہمارا روزہ قبول ہو، نماز سے پہلے اور بعد میں مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھو، جب تم درود و سلام پڑھو گے تمہاری نماز قبولیت کا جامع تب پہنے گی جب مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھو گے، گج گج کے پڑھو، درود و سلام پڑھو، کہ جب تم درود و سلام پڑھو گے کوئی روکتا ہے تو روکتا رہے، کوئی جلتا ہے تو جلتا رہے، کوئی بکتا ہے تو بکتا رہے، فرمایا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سب ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کملی والیا کبھی چرچا تیرا، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سب ادا تیرے۔ او سبحان اللہ کہہ دے ہو، جنہ تے لبیک دا رنگ چڑھے ہو تو سبحان اللہ کھو نا، ماشاءاللہ جڑے منظر ویکھ کے آئے نے سبحان اللہ کھو۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سب ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کبھی چرچا تیرا۔ تو عزیزان گرامی آؤ، حضرت عبد الرحمن بن سامورہ آپ روایت کر دے رہے درود و سلام دی فضیلت کی، درود و سلام دی برکت کیے۔ آؤ عزیزان گرامی مسلمان بھائیو، آپ فرماؤں دینے کہ میں حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے، امام الانبیاء نے فرمایا اے صحابہ جی سونیو، فرمایا سونیا حکم ہوئے، میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ آج رات میں عجیب خواب ویکھے آئے، آج رات میں عجیب خواب ویکھے آئے، عرض کر دینے ماں زاغ دے نینا والیا ہو، حامیم دیاں کنڈلاں والیا ہو، یاسین دیاں سیریاں والیا ہو، سونیاں ارشاد فرماؤ، فرمایا میں سن لو آج رات نو میں لیٹے آواں، میں کیوے ناواں، ایک میرا غلام ہے جڑا پل سرال تو گزر رہا ہے،
جڑا پل سرا تو گزردا ہے ڈگن لگدا ہے ڈگن لگدا ہے میں اوندا ہاتھ پکڑ کے پل سرا تو کراس کر دینا وا عرض کیتی سونیا کی وجہ ہے فرمایا جس ٹائم وہ ڈگن لگدا ہے میں جس ٹائم ایک درود اس میری ذات تے پڑھیا ہے میری ذات تے درود و سلام پڑھیا ہے جس ٹائم وہ ڈگن لگدا ہے میں فرماؤنا وا اوے میرے غلاماں آ درود للہ جڑا میری ذات تے پڑھیا سی اللہ درود و سلام دی برکت دے نال فرمایا میں اوندا ہاتھ پکڑ کے پل صراط تو پار لگا دینا وا جیڑا نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے جیڑا نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے فرمایا میں اوندا ہاتھ پکڑ کے نا اوندا ہاتھ پکڑ کے میں پل صراط تو پار لگا چھڑیا پل صراط تو پار لگا چھڑیا ہے پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جڑا قیامت والے دن مصطفیٰ دے زیادہ نیڑے ہونا چاہتا ہے نا سبحان اللہ فرمایا عزیزان گرامی اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے آپ بیان فرماؤندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدن میرا غلام میرا عاشق کس جگہ تے بیٹھ کے میری ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے دنیا دے کسے خطے اندر ہوئے دنیا دے کسے خطے اندر ہوئے امام الانبیاء نے فرمایا جیسے میرا غلام میرے تے درود و سلام پڑھدا ہے درود و سلام پڑھدا ہے اللہ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگائی ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی اس میرے امتی دا درود میری بارگاہ چ تحفہ لے کے آندا ہے عرض کردا ہے سونیا مدینے دیاں لاڑیاں حمیم دیاں کنڈلاں والیا یاسین دیاں سیریاں والیا فرمایا فلانے دا پتر تیری بارگاہ درود و سلام پیا پڑھدا ہے میں نہ درود و سلام پڑھنا لیا تو کیٹا خوش نصیب ہے نبی دی بارگاہ چ تیرا نام لے آ جاندا ہے حضور دی بارگاہ تیرا نام لیا جاتا ہے کتنا خوش نصیب بندہ ہے فرمایا کہ اللہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے جڑا درود و سلام لے کے ہوندا ہے درود سلام لے کے ہوندا ہے تے حضور دی بارگاہ تحفہ پیش کردا ہے عرض کردا ہے سونیا فلاں تیا بیٹا تیرا امتی جڑا ہے اس نے تیری ذات تے درود و سلام پڑھیا ہے تے نبی دی بارگاہ چ تیرا نام بولیا جا نبی دی بارگاہ چ تیرا نام بولیا جاندا ہے حضور پاک نے فرمایا جڑا قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے نیڑے ہوے دا نا او بندہ ہوے گا جڑا میری ذات تے ہر وقت درود و سلام پڑھدا ہر وقت درود و سلام پڑھدا ہے او بندہ سب تو میرے نزدیک ہوے گا آؤ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ با علی تیری عظمت تو نثار جاواں علی پاک فرماؤندے نے سب تو بڑا بخیل و بندہ ہے جن دے سامنے نبی دا نام لیا جائے نبی دی ذات درود و سلام نہ پڑھے فرمایا ساریاں تو بڑا بخیل و بندہ ہے کنجوس بھی ہوئے اسی نہ بخیلاں نہ کنجوساں جے دومی نبی دا نام ہوندا ہے اسی نبی دا نام سن کے درود و سلام پڑھنے اسی نبی دا نام سن کے درود و سلام پڑھنے حضور دی ذات درود و سلام پڑھنے پھر لوگ آندے نہیں جی درود پڑھنا جائز ہے سلام پڑھنا کتھے لکھے ہے درود پڑھئے تے ثواب ملدا ہے درود پڑھئے تے ثواب ملدا ہے سلام پڑھئے تے مدینے دی طرفوں جواب ملدا ہے اس تائیں ساٹھا تے عقیدہ میں وہ سننی جمیل قادری مرنے کے بعد میں لو بے کنجوس بھی نہیں بننا تے بخیل بھی نہیں بننا
دعوت انہیں جن دے سینے چ حضور دی محبت ہے تے مل کے کہہ لو ایک ذوق پیدا ہو جاندہ ہے ساریاں دی حاضری حضور دی بارگاہ لگ جائے مل کے کہہ لو میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنی کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنی کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام مل کے پڑھو میں وہ سنی ہوں جمیل قادر مرنی کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام مل کے پڑھو میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام جڑا مر جائے قبر چوی نبی دی ذات دے درود و سلام پڑھے فرشتے پوچھن داسے سستی دے بارے عقیدہ کیا فرشتیاں نو بھی بول کے آکھے گا میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و عزیزان گرامی امام الانبیاء نے فرمایا جڑا جمعے دے دن جڑا جمعہ دا دن ہوئے عصر دی نماز تو بعد میری ذات 80 مرتبہ درود و سلام پڑھ رہا ہے سبحان اللہ یار میری ذات 80 مرتبہ درود و سلام پڑھ رہا ہے درود و سلام پڑھ رہا ہے فرمایا میں ضمانت دینا وا جڑا جمعے والے دن عصر دی نماز تو بعد میری ذات 80 مرتبہ درود و سلام پڑھے اللہ اون دے 80 سال دے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بادی نواحیہا علی پاک فرماؤندے نے کہ میں حضور دے نال نکلیا مکے دی سرزمین ہے تے بعد اسی نکلے مکہ پڑھن والا نظر نہیں آ رہا حضور پاک نے فرمایا علی دس دیواں سبحان اللہ جتھے دسن والا مصطفیٰ ہوئے تے پوچھن والا علی ہوئے تے لوگ آندے نے کتھے درود و سلام لکھے ہے کہ تسی جڑا صلاۃ و سلام پڑھ دیو حدیث ذرا پیش کرنے لگا سبحان اللہ کھو نبی پاک نے فرمایا علی میں دساں عرض کیتی سونیا جا تیرے پر آواز ہوندی ہے درود و سلام دیاں آوازاں ہوندیاں نے سونیا اے دسو آواز کدی ہوندی ہے آؤ مسلمان بھائیو امام الانبیاء نے فرمایا اے علی جی سونے ہو فرمایا تو سوال کیتا ہے سونے آوازاں کی تھوں آ رہی ہیں امام الانبیاء نے فرمایا اے علی سن لے فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ
علیکا یا رسول اللہ۔ فرمایا الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ۔ اے علی سن لے، آ جڑے پتھر تے پہاڑ نہیں، آ جڑے درخت نہیں، اے تیرے نبی نو پہچان دینے، اے تیرے نبی نو پہچان دینے، اے کوئی آوازاں دینا لے انسان نے۔ فرمایا فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ، آ جڑے پہاڑ تے درخت نہیں، اے نبی نو ویکھ کے نبی دی ذات تے درود و سلام پہ پڑھ دینے۔ جڑے پہاڑ تے درخت نے نا، یہ نبی دی ذات تے درود و سلام پہ پڑھ دینے۔ تے میں کہا تیرے نالوں پہاڑ تے پتھر چنگے، او درخت چنگے جڑے نبی دا نام سن کے نبی دی ذات تے درود و سلام پہ پڑھ دینے نا۔ نبی دی ذات دا مسئلہ ہوئے تو آنے درود کتھے لکھیا ہے؟ پڑھنا حضور دی ذات ہے، پڑھنا حضور دی ذات ہے۔ آؤ میں دلال الخیرات اندر محمد بن سلیمان الجزولی، سبحان اللہ، آپ نے پوری کتاب درود شریف سے کیوں لکھی ہے؟ ذوق ذرا سبحان اللہ کھڑا۔ آپ نے کیوں کتاب لکھی دلال الخیرات؟ محمد بن سلیمان الجزولی نے آپ فرماندے نے کہ میں کتاب درود شریف تے کیوں لکھی، جڑی اے پوری کتاب ہے اول تو لے کے آخر تک ساری درود و سلام تے میں، ساری درود و سلام تے میں۔ آپ فرماندے نے کہ میں باہر نکلیا تے میں جا رہا ہاں، اگے میں نماز دا ٹائم ہو گیا، عصر یا زور دی نماز دا وقت سی، ٹائم ہویا تے میں وضو کرنا سی، وضو واسطے پانی تلاش پیا کرنا، وضو واسطے پانی تلاش پیا کرنا۔ حضور دے غلاموں جڑے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھ دے نے نا، پھر انہاں دیاں زبانیں تصویراں آپ ہی آ جاندیاں نے۔ درود و سلام میں کیف ایسا وظیفہ ہے، اگر تیرے اتے کر دے تے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھ، اگر کسے بیماری اچ مبتلا ہے تے حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھ، اگر کسے دکھ دی گھڑی اچ تے حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھ، اگر تیرے تے کوئی بیماری مشکل ویڑا آ گیا ہے حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھ۔ درود و سلام ایسا وظیفہ ہے تیرے دکھ نو دور کرے گا، تیریاں بیماریاں نو دور کرے گا، تیرے قرضے نو دور کرے گا، تیرے تے مشکلاں دے پہاڑ بھی ڈگ جان، نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھے، پھر درود آڑا جانے، پھر جن دیتے درود پڑھو گے او جان دا بھی ہے غلام میرا تے مشکل میں یہ حال فرما۔ درود و سلام ایسا وظیفہ ہے۔ آپ فرماندے نے میں باہر نکلیا، سبحان اللہ، آپ فرماندے نے میں باہر نکلیا ہوں، میں پانی دی تلاش پیا کرنا ہوں، میں وضو واسطے پانی پیا